اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں غزوہ فتح مکہ کے بارے میں۔ اس کا پارٹ 1 میں نے پچھلی دفعہ جو ہے وہ اپلوڈ کیا تھا۔ آج ہم اس سے آگے بات کریں گے مدینہ میں غزوے کی تیاری اور اخفاء کی کوششوں کے بارے میں۔ طبرانی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد چکنے کی خبر آنے سے 3 روز پہلے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حکم دے دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساز و سامان تیار کر دیں، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو پوچھا، بیٹی یہ کیسی تیاری ہے؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے نہیں معلوم۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بنو اصفر یعنی رومیوں سے جنگ کا وقت نہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کدھر کا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا واللہ مجھے علم نہیں۔ تیسرے روز علی الصبح عمرو بن سالم خزاعی 40 سواروں کو لے کر پہنچ گیا اور یا رب انی ناشد محمدہ والے اشعار کہے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ قریش نے عہد شکنی کی ہے۔ اس کے بعد بدیل آیا، پھر ابو سفیان آیا تو لوگوں کو حالات کا ٹھیک علم ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیتے ہوئے بتایا کہ مکہ چلنا ہے، اور ساتھ ہی یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک اور پکڑ لے تاکہ ہم ان کے علاقے میں ان کے سر پر ایک دم جا پہنچیں۔ پھر کمال اخفاء اور رازداری کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ماہ رمضان 8 ہجری میں حضرت ابو قتادہ بن ربیع کی قیادت میں 8 آدمیوں کو ایک سریہ بطن عدم کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ مقام ذی خشب اور ذی المروہ کے درمیان مدینے سے تقریباً 36 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مقصد یہ تھا کہ سمجھنے والا سمجھے کہ آپ اسی علاقے کا رخ کریں گے، اور یہی خبریں ادھر ادھر پھیلیں، لیکن یہ سریہ جب ایک اپنے مقررہ مقام پر پہنچ گیا تو اسے خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، چنانچہ یہ بھی آپ سے جا ملا۔ ادھر حاطب بن ابی بلتہ نے رضی اللہ عنہ نے قریش کو ایک رقعہ لکھ کر یہ اطلاع دے بھیجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ رقعہ ایک عورت کو دیا تھا اور اسے قریش تک پہنچانے پر معاوضہ رکھا تھا۔ عورت سر کی چوٹی میں رقعہ پر چھپا کر روانہ ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے حاطب کی اس حرکت کی خبر دے دی گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو مرثد غنوی کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ روضہ خاک پہنچو، وہاں ایک ہودج نشین عورت ملے گی جس کے پاس قریش کے نام ایک رقعہ ہوگا۔ یہ حضرات گھوڑوں پر سوار تیزی سے روانہ ہوئے، وہاں پہنچے تو عورت موجود تھی۔ اس سے کہا کہ وہ نیچے اترے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ انہوں نے اس کے کجاوے کی تلاشی لیکن کچھ نہ ملا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا ہے نہ ہم جھوٹ کہہ رہے، تم یا تو خط نکالو یا ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ جب اس نے یہ پختگی دیکھی تو بولی اچھا منہ پھیرو۔ انہوں نے منہ پھیرا تو اس نے چوٹی کھول کر خط نکالا اور ان کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، دیکھا تو اس میں تحریر تھا حاتم بن ابی بلتہ کی طرف سے قریش کی جانب، پھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ حاتب رضی اللہ عنہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلاف جلدی نہ فرمائے، خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان ہے، میں نہ تو مرتد ہوا ہوں اور نہ مجھے میں تبدیلی آئی ہے، بات صرف اتنی ہے کہ میں خود قریش کا آدمی نہیں البتہ ان میں چپکا ہوا تھا اور میرے اہل و عیال اور بال بچے وہی ہیں، لیکن قریش سے میری کوئی قرابت نہیں کہ وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں۔ اس کے برخلاف دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہاں ان کے قرابت دار ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے، اس لیے جب مجھے یہ چیز حاصل نہ تھی تو میں نے چاہا کہ ان پر ایک احسان کر دوں جس کے عوض وہ میرے قرابت داروں کی حفاظت کریں۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑیے، میں اس کی گردن مار دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی اور یہ منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ تمہیں کیا پتہ، ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر کو دیکھ کر کہا ہو کہ تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔
یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اس طرح اللہ نے جاسوسوں کو پکڑ لیا، مسلمانوں کی جنگی تیاریوں کی کوئی خبر قریش تک نہ پہنچ سکی۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم۔ مدینے میں ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کی تقرری ہوئی۔ جوفا میں یا اس سے کچھ اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب ملے۔ وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ پھر ابوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور ابو پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، کیونکہ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچایا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتے تھے۔ یہ صورت دیکھ کر حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور پھوپھی زاد بھائی ہیں ہی آپ کے یہاں سب سے بدبخت ہو۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان بن حارث کو سکھایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور وہی کہو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے کہا تھا کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، خدا کی قسم اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کریں گے کہ کسی اور کا جواب آپ سے عمدہ رہا ہو۔ چنانچہ ابو سفیان نے یہی کہا اور جواب میں فوراً رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں بخش دے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس پر ابو سفیان نے آپ کو چند اشعار سنائے، جن میں سے بعض یہ تھے: تیری عمر کی قسم، جس وقت میں نے اس لیے جھنڈا اٹھایا تھا کہ لات کے شہ سوار محمد کے شہ سوار پر غالب آ جائیں، تو میری کیفیت رات کے اس مسافر کی سی تھی جو تیرا اور تار رات میں حیران و سرگردہ ہو۔ لیکن اب وقت آ گیا کہ مجھے ہدایت دی جائے اور میں ہدایت پاؤں۔ مجھے میرے نفس کی بجائے ایک ہادی نے ہدایت دی اور اللہ کا راستہ اس شخص نے بتایا ہے جسے میں نے ہر موقع پر دھتکار دیا تھا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا تم نے مجھے ہر موقع پر دھتکارا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم روزے سے تھے، لیکن اسفان اور قدید کے درمیان قدید نامی چشمے پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی روزہ توڑ دیا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ رات کے ابتدائی اوقات میں مہر الزہران وادی فاطمہ پہنچ کر نزول فرمایا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لوگوں نے الگ الگ آگ جلائی، اس طرح 10,000 چولہوں میں آگ جلائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو پہرے پر مقرر فرمایا۔ مہر الزہران میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر نکلے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی لکڑ ہارا یا کوئی بھی آدمی مل جائے تو اسے قریش کے پاس خبر بھیج دیں تاکہ وہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر امان طلب کر لیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے قریش پر ساری خبروں کی رسائی روک دی تھی، اس لیے انہیں حالات کا کچھ علم نہ تھا، البتہ وہ خوف اور اندیشے سے دوچار تھے اور ابو سفیان باہر جا کر خبروں کا پتہ لگاتا رہتا تھا۔ چنانچہ اس وقت بھی وہ اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ خبروں کا پتہ لگانے کی غرض سے نکلے ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ باخدا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار جا رہا تھا کہ مجھے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کی گفتگو سنائی پڑی۔ وہ باہم رد و قدح کر رہے تھے۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں نے آج رات جیسی آگ اور ایسا لشکر تو کبھی دیکھا ہی نہیں، اور جواب میں بدیل کہہ رہا تھا یہ خدا کی قسم بنو خزاعہ ہے، جنگ سے انہیں چھیل کر رکھ دیا ہے۔ اس پر ابو سفیان کہہ رہا تھا خزاعہ اس سے کہیں کمتر اور ذلیل ہے کہ یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر ہو۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے اس کی آواز پہچان لی اور کہا ابو حنظلہ، اس نے بھی میری آواز پہچان لی اور بولا ابو الفضل۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لوگوں سمیت ہائے قریش کی تباہی واللہ۔ اس نے کہا اب کیا ہیلا ہے؟ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ میں نے کہا واللہ اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے، لہٰذا اس خچر پر پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں اور تمہارے لیے امان طلب کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان میرے پیچھے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو سفیان کو لے کر چلا، جب کسی الاؤ کے پاس سے گزرتا تو لوگ کہتے کون ہے، مگر جب دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر ہے اور میں اس پر سوار ہوں تو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر پر ہے، یہاں تک کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے علاوہ کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے کہا کون ہے، اور اٹھ کر میری طرف آئے۔ جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے ابو سفیان، اللہ کا دشمن، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے بغیر عہد و پیما کے تجھے ہمارے قابو میں کر دیا۔ اس کے بعد وہ نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے اور میں نے بھی خچر کو اینٹ لگائی۔ میں آگے بڑھ گیا اور خچر سے کود کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا گھسا۔ اتنے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی گھس آئے اور بولے کہ اے اللہ کے رسول، یہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پکڑ لیا اور کہا خدا کی قسم، آج رات میرے سوا کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی نہ کرے گا۔ جب ابو سفیان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار بار کہا تو میں نے کہا عمر ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم اگر یہ بنی عدی بن کعب کا نہیں ہوتا تو تم ایسی بات نہ کہتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عباس ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب کے اسلام لانے سے اگر وہ اسلام لاتے تو زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کی وجہ میرے لیے صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس، اسے یعنی ابو سفیان کو اپنے ڈیرے میں لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا۔ اس حکم کے مطابق میں اسے ڈیرے میں لے گیا اور صبح خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا ابو سفیان، تم پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے خواہش پرور ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتا تو اب تک میرے کچھ کام آیا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان، تم پر افسوس، کیا تمہارے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کس قدر حلیم، کس قدر کریم اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اس بات کے متعلق تو اب بھی میرے دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے۔ اس پر میں نے کہا ارے گردن مارے جانے کی نوبت آنے سے پہلے اسلام قبول کر لو اور یہ شہادت و اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ کی عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو سفیان اعزاز پسند ہے، لہٰذا اسے کوئی اعزاز دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ اسی صبح منگل 17 رمضان 8 ہجری کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر الزہران سے مکہ روانہ ہوئے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو وادی کی تنگنائی پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روک رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والے خدائی فوجوں کو ابو سفیان رضی اللہ عنہ دیکھ سکیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ ادھر قبائل اپنے اپنے پھریرے لیے گزر رہے تھے۔ جب وہاں سے کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ عباس رضی اللہ عنہ یہ کون ہے؟ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بطور مثال کہتے کہ بنو سلیم ہے، تو ابو سفیان کہتا کہ مجھے سلیم سے کیا واسطہ؟ پھر کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ پوچھتے کہ اے عباس رضی اللہ عنہ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے مزینہ ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے مسینہ سے کیا مطلب؟ یہاں تک کہ سارے قبیلے ایک ایک کر کے گزر گئے۔ جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی بابت ضرور دریافت کرتا، اور جب وہ اسے بتاتے تو وہ کہتا کہ مجھے بنی فلاں سے کیا واسطہ؟ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب دستے کے جلوے میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے درمیان فروکش تھے۔ یہاں انسانوں کے بجائے صرف لوہے کی بار دکھائی پڑ رہی تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا سبحان اللہ، اے عباس رضی اللہ عنہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ انصار و مہاجرین کے جلوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے مہاجرائی کی طاقت کسے ہے؟ اس کے بعد اس نے مزید کہا ابو الفضل تمہاری بھتیجے کی بات چاہو تو واللہ بڑی زبردست ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ابو سفیان یہ نبوت ہے۔ ابو سفیان نے کہا اب تو یہی کہا جائے گا۔ اس موقع پر ایک اور واقعہ اور پیش آیا۔ انصار کا پھریرا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ وہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو بولے آج خون ریزی اور مار دھار کا دن ہے، آج حرمت حلال کر لی جائے گی۔
آج اللہ نے قریش کی ذلت مقدر کر دی ہے۔ اس کے بعد جب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہ بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں سنی جو سعد رضی اللہ عنہ نے کہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد نے کیا کہا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ اور یہ بات کہی۔ یہ سن کر حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں سعد رضی اللہ قریش کے اندر مار دھاڑ نہ مچا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبہ کی تعظیم کی جائے گی۔ آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بھیج کر جھنڈا ان سے لے لیا، ان کے صحابہ قیس رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ گویا جھنڈا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے نہیں نکلا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزر چکے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، اب دوڑ کر اپنی قوم کے پاس جاؤ۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا، قریش کے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارے پاس اتنا لشکر لے کر آئے ہیں کہ تم مقابلے کی تاب نہیں، لہٰذا جو ابو سفیان کی گھر گھس جائے اسے امان ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی ہند بنت عتبہ اٹھی اور اس کی مونچھ پکڑ کر بولی، مار ڈالو اس مشق کی طرح چربی سے بھرے ہوئے پتلی پنڈیوں والے کو، برا ہو ایسے پیشر اور خبر رساں کا۔ ابو سفیان نے کہا، تمہاری بربادی ہو، دیکھو تمہاری جانوں کے بارے میں یہ عورت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جس سے مقابلے کی تاب نہیں، اس لیے جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان دو۔ لوگوں نے کہا، اللہ تجھے مارے، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے، البتہ اپنے کچھ اوباشوں کو لگا دیا اور کہا کہ انہیں ہم آگے کیے دیتے ہیں، اگر قریش کو کچھ کامیابی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہو رہیں گے، اور اگر ان پر جب لگی تو ہم سے کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ قریش کے یہ احمق اوباش مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو کی کمان میں خندمہ کے اندر جمع ہوئے۔ ان میں بنو بکر کا ایک آدمی حماس بن قیس بھی تھا، جو اس سے پہلے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا، جس پر اس کی بیوی نے ایک روز کہا، یہ کاہے کی تیاری جو میں دیکھ رہی ہوں؟ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں سے مقابلے کی تیاری ہے۔ اس پر بیوی نے کہا، خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے مقابل کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، مجھے امید ہے کہ میں ان کے بعد ساتھیوں کو تمہارا خادم بناؤں گا۔ اس کے بعد کہنے لگا، اگر وہ آج مد مقابل آ گئے تو میرے لیے کوئی عذر نہ ہوگا، یہ مکمل ہتھیار، درازانی والا نیزہ اور جھٹ سونتی ہو جانے والی دو دھاری تلوار ہے۔ خندمہ کی لڑائی میں یہ شخص بھی آیا ہوا تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر الزہران سے روانہ ہو کے ذی طویٰ پہنچے۔ اس دوران اللہ بخشے ہوئے اعزاز فتح پر فرط تواضع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکا رکھا تھا، یہاں تک کہ داڑھی کے بال کچاوے کی لکڑی سے جا لگ رہے۔ کہاں تھے ہم؟ ہاں، تو میں بات کر رہی تھی، جب میری یہ ریکارڈنگ انٹرپٹ ہو گئی اس فون کال سے، میں یہ بات کر رہی تھی کہ اس دوران اللہ کے بخشے ہوئے اعزاز فتح پر فرط تواضع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکا رکھا تھا، یہاں تک کہ داڑھی کے بال کجاوے کی لکڑی سے جا لگ رہے تھے۔ ذی طویٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تقسیم فرمائی۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو داہنے پہلو پر رکھا۔ اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ، جوہینہ اور کچھ دوسرے قبائل عرب تھے، اور خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکہ میں زیریں حصیت سے داخل ہو، اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دے، یہاں تک کہ صفا پر آپ سے آ ملے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام بائیں پہلو پر تھے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھریرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ مکہ میں بلائی حصے یعنی قداء سے داخل ہو، اور ہجوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں۔ حضرت ابو عبیدہ پیادے پر مقرر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں، یہاں تک کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اتریں۔ ان ہدایات کے بعد تمام دستے اپنے اپنے مقررہ راستوں سے چل پڑے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرک بھی آیا اسے مٹلا دیا گیا، البتہ ان کے رفقا میں سے بھی
قرظ بن جابر فہری اور خنیس بن خالد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ وجہ یہ ہوئی کہ یہ دونوں لشکر سے بچھڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے اور اسی دوران انہیں قتل کر دیا گیا۔ خندمہ پہنچ کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کی بھیڑ قریش کے اوباشوں سے ہوئی۔ معمولی سی جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے اور اس کے بعد مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی۔ حماس بن قیس جو مسلمانوں سے جنگ کے لیے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا، بھاگ کر اپنے گھر میں جا گھسا اور اپنی بیوی سے بولا دروازہ بند کر لو۔ اس نے کہا وہ کہاں گیا جو تم کہا کرتے تھے؟ کہنے لگا اگر تم نے جنگ خندمہ کا حال دیکھا ہوتا تو جبکہ صفوان اور اکرمہ بھاگ کرے ہوئے اور سونتی ہوئی تلواروں سے ہمارا استقبال کیا گیا، جو کلائیاں اور کھوپڑیاں اس طرح کاٹی جا رہی تھی کہ پیچھے سوائے ان کے شور و غوغا اور ہما کے کچھ سنائی نہیں پڑتا تھا، تو تم ملامت کی ادنا بات نہ کہتی۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ مکے کی گلی کوچے کو رودتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ ادھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ہجوم میں مسجد فتح کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قبہ نصب کیا، پھر مسلسل وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم پڑھیں گے اگلی دفعہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔